शबो कैंची की बदमाश बेटी आफत की पुरिया के बेटे ने आज पिकनिक पर कुमकुम के बेटे को क्या किया, धक्का मारा। ठीक है, और पूरा टाइम उसको डराता रहा, उसको आंखें दिखाता रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है जी मेरे घर के बाहर का व्यू। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और बहुत ही प्यारा बाहर का व्यू। तो मैंने यहाँ से एक क्लिप बना लिया, आप भी देखें। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि शब्बो कैंची आज गलती से लेकर मुअत्तर को चली भी गई। वैसे तो ये वीडियो पुरानी है, कुछ दिन पहले की वीडियो है, लगाई इसने अब है, क्योंकि बेटियों के कंटेंट से फुर्सत मिले तो फिर ये दिखाए ना बहू के साथ जो इसने कंटेंट बनाया है। पहले बेटियां बाद में बहू। वैसे तो इस कुमकुम को इसका शोहर जो है वो बाहर नहीं लेके जाता। लोग जो हैं आज कमेंट्स में ये भी सवाल उठा रहे थे, उस पर भी बात करूंगी। और कुमकुम के बेटे को जो धक्के मारे हैं आफत की पुरिया, बदमाश माँ का बेटा भी बदमाश निकला। बदमाश बेटे ने आज कुमकुम के बेटे को धक्के मारे, उसको हिरासा किया, उसको फुल टाइम आंखें दिखाता रहा, डराता रहा और बच्चे का मूड फुल टाइम ऑफ था। अगर आप वीडियो को गौर से देखें तो आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ जाएगी। इस पर भी बात करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं शबो कैंची के क्या कहते हैं हस्बैंड पर, कि हस्बैंड तो माशाल्लाह जो है ना वो अभी तक जवान है। ठीक है, ये सही कहती है शबो कैंची कि अभी तो हमारी शादी को भी 30 साल नहीं हुए। तो चले 20 साल की उम्र में शादी हुई, 30 साल शादी क्यों हुए, तो अभी तक तो सिर्फ ये 50 के हैं। इसका मतलब है जवान है ये। सच में जो लहरों में तैर रहे हैं तो ये ठीक तैर रहे हैं। इसका मतलब है ये तो अभी यंग है, अभी मुन्ने हैं। अभी तो प्लम्बर और पुरिया का अब्बा ही मुन्ना बना हुआ है। एक झूले से उतर के दूसरे झूले पर, दूसरे झूले से उतर कर तीसरे झूले उतर पर। हाँ, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। बहरहाल जी चले, अच्छी बात है, एंजॉय किया इन्होंने। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि गलती से ये कुमकुम को और उसके बच्चों को लेके चली गई, साथ में आफत की पुरिया के बेटे को भी लेके गई। और इसको अच्छी तरह से पता है कि ये अच्छा खासा बदमाश लड़का है और ये अपनी माँ की तरह किसी को भी हंसता मुस्कुराता देख नहीं सकता। तो यही इसने किया, वहाँ पर मासूम बच्चों को फुल टाइम जो है वो हिरासा करता रहा। बड़े स्पेशली कुमकुम के बड़े बेटे जो शायद उसका नाम हसन है, उसको डराता रहा और उसको आंखें दिखाता रहा, जिसकी वजह से कुमकुम का भी मूड अच्छा खासा ऑफ था। और उसके बेटे का भी। जब दादी ने उससे पूछा क्या खाओगे तो उसने आगे से सामने से टका सा जवाब दे दिया कि कुछ भी नहीं। यानी कि उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। बच्चे को आप देखें तो बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। और उसकी माँ को भी, उसकी माँ से भी जब शबो कैंची ने पूछा कि क्या खाओगी, जब तुम अपनी बेटियों को लेके जाती हो तो उनसे पूछती हो क्या खाओगी, तब तो टेबल पे ढेर लगा देती हो खाने पीने का। लेकिन बहू साथ गई तो क्या खाओगी जी? बहू बेचारी ने क्या कहना था, जो तुम लोग खाओगे, बिरयानी खाओगे? हाँ जी बिरयानी। तो एक एक प्लेट बिरयानी की मंगवा ली। तो मुअत्तर कुमकुम का जो वहाँ पे फेस है ना, उस पर भी 12 बजे हुए थे और उसका भी मूड फुल टाइम ऑफ था। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि भाई इसकी बेटियाँ जहाँ जाती हैं उनके हस्बैंड भी इनके साथ होते हैं, माँ बाप भी साथ होते हैं। माँ बाप ना भी हों तो हस्बैंड तो साथ होते ही होते हैं, या हस्बैंड या माँ बाप। ठीक है, लेकिन कुमकुम के हस्बैंड जो हैं वो क्यों नहीं लेके जाते? वो क्यों सास के साथ जाती है, या सास के साथ भी जाती है तो साथ कुमकुम का हस्बैंड क्यों नहीं होता? और गाड़ी की फ्रंट सीट पर कुमकुम के छोटे बेटे को बैठने कुमकुम के देवर को बैठने की इजाज़त क्यों नहीं है? मतलब कि आपा तहसीन को फ्रंट पे बैठने की इजाज़त क्यों नहीं है? हमेशा वो पीछे की सीट पर ही क्यों बैठता है? हालांकि बच्चे जो हैं वो भी दादी के साथ बैठ सकते हैं, यानी कि बहू और सास पीछे बैठ जाएं बच्चों के साथ, और जो आपा तहसीन है वो अब्बा के साथ बैठ जाए। तो आज मुझे इस चीज़ की लॉजिक मुझे आज समझ आई है कि कुमकुम क्यों नहीं हस्बैंड के साथ जाती, आपा तहसीन क्यों नहीं अब्बा के साथ बैठता। आज कहानी बिल्कुल मुझे क्लियर समझ आ गई है और आपको मैं बताने वाली हूँ इसका जवाब। तो बात दरअसल ये है कि ये लोग अपने हाथों में कंट्रोल रखना चाहते हैं।
دونوں ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ اپنے گھر، اپنی گاڑیاں، اپنی جو بھی ان کا گھر کا ہولڈ ہے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک بھی تحسین کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے، آپا تحسین کو، کہ وہ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے یا گاڑی ڈرائیو کرے۔ جہاں شبو کینچی خود ڈرائیونگ سیکھی ہوئی ہے، گاڑی یہ بھی چلا لیتی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپا تحسین کو گاڑی چلانی نہ آتی ہو؟ لیکن ان کو اچھے سے پتہ ہے کہ اگر ہم نے گاڑی اس کے ہینڈ اوور کر دی تو یہ گاڑی پہ قبضہ جما لے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بیٹیاں دھڑلے سے ایک بات کہتی ہیں اور بڑے فخری انداز میں کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ وہ ہمارا گھر ہے، سب کچھ ہمارا ہے، جو کچھ ہے ہمارا ہے۔ تو اس سے صاف یہ بات ظاہر ہے کہ نہ تو کمکم اور اس کے ہسبینڈ کو گھر میں کوئی اختیار ہے اور نہ ہی آپا تحسین کا۔ ہسبینڈ جو کمکم کا ہے وہ بھی ماں باپ کی مٹھی میں ہے، یعنی کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ سانس نہیں لے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی وائف، اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے باہر کہیں بھی گھمانے پھرانے نہیں لے کے جاتا، اور کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے شبو کینچی کو کہ جس طرح میری بیٹیوں نے اپنے شوہروں کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے اور وہ جدھر جاتی ہیں اپنے شوہروں کو ساتھ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر میں نے اپنے بیٹے کو آزادی دے دی تو یہ بھی کمکم کا غلام بن جائے گا، جیسے میری بیٹیوں کے میرے جوائی داماد غلام ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جو کام یہ خود کرتی ہیں وہ دوسروں کو نہیں کرنے دیتی۔ ساری زندگی شبو کینچی نے اپنے ہسبینڈ کو اپنی مٹھی میں رکھا، اپنی بیٹیوں کو بھی یہی ترغیب دی، تو اب وہ اپنے بہو کو اس بات کی کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ اس اپنے وہ شوہر کو مٹھی میں رکھے؟ یہاں پر اس نے اپنے بیٹے کو فل کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اس کو پر بھی نہیں مارنے دیتی، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنے دیتی، اور اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو کہیں پر گھمانے لے کے جائے یا ان کو کہیں پر کسی ریسٹورنٹ میں اچھا کھانا پینا، مطلب کبھی ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گفٹ بھی دیا تھا کمکم کے ہسبینڈ نے اس کو موبائل، تو وہ بھی گاڑی میں بٹھا کر، گاڑی میں، اور وہ بھی جب ساری فیملی پورا ٹبر سویا ہوا تھا رمضان میں، تو وہ اس کو صبح صبح اٹھا کے گاڑی میں بٹھا کے ایک اپنے ٹاؤن کی نکڑ پر لے گیا اور وہاں پر اس کو ایک سوٹ گفٹ کر رہا ہے۔ مطلب گھر والوں کا اتنا ڈر ہے اس کو کہ وہ گھر میں بھی نہیں اپنی بیوی کو اچھا فیل کرا سکتا اور نہ ہی کسی اچھے جگہ پہ لے جا کے اس کو اچھا بہتر فیل کروا سکتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ بالکل بھی فری نہیں ہونے دے رہی، انہوں نے اپنی ہر چیز کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہاں بیٹیوں کو اور فل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ تربیت دی ہوئی ہے کہ ہسبینڈس کو اپنی کیا کہتے ہیں اپنے ماں باپ سے بھی دور رکھنا ہے، بہن بھائیوں سے بھی دور رکھنا ہے، مطلب کہ دورہ معیار، منافقت۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو کتنا لوگوں نے ٹرول کیا پچھلے دنوں، جب یہ کبھی جا رہی ہے پلمبر کے ساتھ باہر، کبھی بڑی بیٹی کی خوش آمدید کر رہی ہے، اس کے لیے ہاسپٹل بھی جا رہی ہے، اس کے لیے کھانے بھی بن رہی ہیں، پنجیریاں بھی بن رہے ہیں، اس کی خدمت ہو رہی ہیں، چلہ کاٹا جا رہا ہے، گری ہے، کمر کی کوئی پرواہ نہیں۔ بیٹیوں کی خدمت کے دوران اس کو خیال نہیں آیا میں بیمار ہوں، میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں یا میری کمر میں درد ہے۔ جو ہی بہو اور اس کے بچوں کو لے کے نکلی تو اس کو یاد آ گیا کہ میری طبیعت خراب ہے، میری تو کمر میں بھی درد ہے، مجھے تو یہ بھی ہے، مجھے تو وہ بھی ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے ابھی کچھ دن پہلے جو بارشیں ہوئی ہیں یہ ان دنوں کی ویڈیو ہے، اس نے لگائی ابھی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ منافقت کی حد ہوتی ہے بھائی، بے شرمی کی حد ہوتی ہے جو اس خاندان پہ ختم ہے۔ اتنا دورہ معیار، اتنا گھٹیا معیار کہ آپ اپنی بہو کو تو کبھی تو وہ درجہ نہ دو جو تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہاری بہوؤں کو ملے اپنے گھروں میں، اب تمہاری بیٹیوں کو سوری بہو کہہ دیا، بیٹیاں جو ہیں وہ گھر میں جاتے ہی الگ رہیں، ان کے اپنے پورشن ہو، ان کے شوہر ان کی مٹھی میں ہو، ان کے گھر میں نہ ان کے ساس سسر کی آمد و رفت ہو، نہ دیورانیاں نہ جٹھانیاں، کوئی بھی نہ آئے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہ آئے، لیکن بہو کو فل کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، بہو کو تو اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنے دیتی، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ آپا تحسین کو کیوں نہیں فرنٹ پہ بٹھایا جاتا؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیمار باپ، بوڑھا باپ ڈرائیو کرتا ہے،
آپا تحسین کوئی جو ہے وہ ڈرائیو نہیں کرتا، یہ وہ. لیکن آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ جو دونوں ہسبینڈ وائف ہیں نا، یہ اپنی بیٹیوں کے علاوہ کسی کو بھی وہ جگہ وہ مقام دے ہی نہیں سکے جو ان کا حق ہے، مطلب کہ بچوں کا، ان کے بچوں کا حق ہے. تو یہ ہے جی ہمارے گھر کا باہر کا ویو دیکھ لیں. جن لوگوں کو کوئی خوش فہمیاں ہیں یا کوئی غلط فہمیاں ہیں وہ دور کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں واپس آ گئی ہوں، یہ ہے یہ وہ. اگر میں واپس آئی بھی نا تو میں دھڑلے سے آؤں گی اور آپ لوگوں کو بتا کے آؤں گی. میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، میں یہیں پر رہ کے گئی ہوں، ٹھیک ہے نا. میں کوئی ہمیشہ سے یہاں پہ ویتنام میں نہیں رہتی، میں ابھی 3-4 مہینے پہلے یہاں پہ شفٹ ہوئی ہوں. تو جو بھی بکواس کامنٹس میں لکھے جاتے ہیں نا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کیا کریں. بہرحال جی بات ہو رہی تھی کیا نام ہے اس کی، شبو کینچی کی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ تم اگر بھولی بھٹکی اس کو باہر لے بھی آئی ہو تو اللہ کی بندی تم اس کیا کہتے ہیں شاطر دماغ عورت کے بیٹے کو تو ساتھ مت لے کے آؤ نا. ان کو کچھ تو آزادی سے گھومنے دو. وہ اتنا بدماش ٹائپ لڑکا ہے، میں کہتی ہوں میں دیکھ کے حیران ہو گئی ہوں کہ وہ فل ٹائم اس چھوٹے بچے کو تنگ کر رہا ہے، فل ٹائم اس کو کہ ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے اور اپنی مرضی چلا رہا ہے، اور جہاں جہاں اس کو موقع مل رہا ہے اس کے ساتھ وہ ہاتھا پائی کر رہا ہے. آپ بے شک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جائیں. آپ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے. کم کے بیٹے کے کو تھپڑ مارا تھا اس کے بدماش جو کیا کہتے ہیں پوریا ہے، آفت کی پوریا. اس کے چھوٹے بیٹے نے کم کے چھوٹے بیٹے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا. کوئی معمولی سا تھپڑ نہیں تھا، لیکن میں نے اس وقت بچہ سمجھ کے اس کی فیور میں بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اس میں ماؤں کا کوئی قصور نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ ماں نے کبھی ان کو بولا ہو کہ آپ اپنے کزنز کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرو. بچے نادان ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں. لیکن اب وہ تو چلو چھوٹا تھا، وہ تو بات کور ہوگی کہ چلو اس پوریا کا بھی بیٹا چھوٹا تھا. لیکن یہ تو اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے نا. یہ تو 15-16 سال کا لڑکا ہے، اور یہ 15-16 سال کا لڑکا چھوٹے 6 سالہ بچے کے اوپر تشدد کر رہا ہے. کتنی غلط بات ہے. اور فل ٹائم شبو کینچی کا فوکس اپنے نواسے پر تھا. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجئے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی، دعا میں رکھیے گا یاد. اللہ حافظ.